ہر بے گناہ پاکستانی کے خون کا بدلہ لیں گے، دشمن جان لے۔ آئندہ جارحیت کی تو نتائج خطرناک ہوں گے۔ مار کے حق میں پاکستان نے دشمن کو تصور سے بڑھ کر ہزیمت پہنچائی۔ پاک فضائیہ نے دشمن کے 26 اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ افواج پاکستان اور عوام پہلے کبھی طاقت سے مرغوب ہوئے نہ ہوں گے۔ مار کے حق میں فتح یاب اور باطل ہزیمت سے دوچار ہوا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر جی ایچ کو راولپنڈی میں تقریب سے خطاب۔ مار کے حق میں بھارت کو منہ توڑ جواب دیا گیا۔ پاکستان نے ہر مرتبہ دشمن کو شکست فاش سے دوچار کیا۔ مئی 2025 کا واقعہ اچانک پیش آنے والا مارکا نہیں تھا۔ یہ مارکا دو ممالک کے درمیان روایتی جنگ نہ تھی، در حقیقت مارکہ حق دو نظریات کے درمیان فیصلہ کن مارکا تھا۔ بھارت خود کردہ واقعات کا الزام پاکستان پر لگا کر جنگی ہیجان پیدا کرتا رہا۔ بھارت پاکستان پر الزام لگا کر خطے میں اپنی برتری ثابت کرنا چاہتا تھا۔ شہداء نے فتح کی قیمت اپنے خون کی صورت میں چکائی۔ شکست خوردہ دشمن کو سفید جھنڈے لہرانے پر مجبور کر دیا۔ ہماری عسکری حکمت عملی کا محور جارحیت نہیں، امن کا تحفظ ہے۔ دشمن کی ثالثی کی پیشکش کو خطے کے وسیع امن کے خاطر قبول کیا۔ پاکستان تاریخی امن مذاکرات کی میزبانی کر رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مشکور ہیں، انہوں نے پاکستان پر اعتماد کیا۔ ہم مخلصانہ کاوشوں سے اعتماد پر پورا اترنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا کہ اقوام عالم نے جنگ بندی کی پاکستانی کوششوں کو سراہا ہے۔ پاکستان حقیقی امن ساز ملک کی حیثیت سے دنیا میں نمایاں ہوا، عالمی اور علاقائی قوتوں کو اعتماد اور اطمینان دیا۔ اقوام عالم نے تسلیم کیا کہ پاکستان ایک ناقابل تسخیر طاقت ہے۔ عالمی ایوانوں میں پاکستانی قیادت کو عزت سے دیکھا جا رہا ہے۔ آج پاکستان کے دوستوں کی تعداد ماضی سے زیادہ ہے۔ جو کل تک انگلیاں اٹھاتے تھے آج معترف ہیں۔ آئندہ جنگیں ملٹی ڈومین آپریشنز پر مشتمل ہوں گی۔ افواج پاکستان کو ملٹی ڈومین آپریشن سے مزید ہم آہنگ کرنے کے لیے ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹر قائم کر دیا گیا۔ خلائی پروگرام کو وسعت دی جا رہی ہے۔ آرمی راکٹ فورس کمان بھی قائم کر دی گئی ہے۔ افغانستان دہشت گردی کے مراکز اور رماج گاہوں کا مکمل خاتمہ کرے۔ بھارت کی ایما پر فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کی پشت پناہی بند کرے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا دو ٹوک مطالبہ، کہا بھارت ہزیمت اٹھانے کے بعد ریاستی دہشت گردی کو بڑھاوا دے رہا ہے۔ افغان سرزمین سے بھی دہشت گردی کی جا رہی ہے۔ مسلح افواج اور عوام مل کر دہشت گردی کا عنقریب کامیابی سے خاتمہ کریں گے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک جاری رہے گی۔ پاکستان کو کوئی بھی داستان کشمیر کے بغیر ادھوری ہے۔ مسئلہ کشمیر کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کیا جائے۔ ہم ہر محاذ پر کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی حمایت جاری رکھیں گے۔ پاکستان آزادی فلسطینی ریاست کے قیام تک کاوشیں جاری رکھے گا۔ مارکہ حق میں فتح کا 1 سال مکمل۔ جی ایچ کیو راولپنڈی میں شاندار تقریب کا انعقاد۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر تقریب کے مہمان خصوصی۔ چیف آف ایئر سٹاف ایئر مارشل ظہیر احمد بابر سدھو اور چیف آف نیول سٹاف ایڈمرل نوید اشرف بھی موجود۔ اس موقع پر یادگار شہداء پر پھول چڑھائے گئے، فاتح خوانی کی گئی۔ تینوں مسلح افواج کے چاق و چوبند دستوں نے سلامی پیش کی۔ پاکستان نیوی ڈاک یارڈ کراچی میں پروقار تقریب، پاک بحریہ کے اعلیٰ افسر اور سول حکام کی شرکت۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے شہداء کی یادگار پر پھول چڑھائے، فاتحہ خوانی کی۔ کمانڈر کراچی وائس ایڈمرل محمد فیصل عباسی نے کہا پاکستان کی سلامتی اور آزادی پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ مار کے حق میں دشمن کا غرور خاک میں ملا دیا۔ مسلح افواج نے ملک کے دفاع کو یقینی بنایا۔ پاک بحریہ نے سمندری حدود کی حفاظت کو یقینی بنایا۔ پاکستان نے ایران امریکہ جنگ کے دوران خطے میں امن کے لیے اپنا کردار ادا کیا۔ اس موقع پر کمانڈر عامر نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کا پیغام پڑھ کر سنایا۔ مراد علی شاہ نے کہا دشمن کو ایسا سبق سکھایا کہ وہ ہمیشہ یاد رکھے گا۔ بحریہ ہماری سمندری حدود کی محافظ ہے۔ مسلح افواج نے سرحدوں کو محفوظ بنایا۔ مسلح افواج نے دشمن کو ایسا سبق سکھایا کہ وہ یاد رکھے گا۔ مار کے حق میں دنیا نے ہمارے ذرائع ابلاغ کی رپورٹنگ کو سراہا۔ صدر اور وزیر اعظم کا مار کے حق کا 1 سال مکمل ہونے پر مسلح افواج اور قوم کو خراج تحسین۔ صدر زرداری نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت کو مار کے حق کی کامیابی میں کلیدی قرار دیا۔ کہا نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف، بحری افواج کی آپریشنل تیاری قومی سلامتی کے لیے قابل فخر ہے۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو اور پاک فضائیہ کے شاہینوں کی مہارت کی تعریف۔ کہا پاکستان ایک ذمہ دار اور امن پسند ریاست ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ مار کا حق اللہ کے بے شمار انعامات اور احسانات پر سجدہ شکر بجا لانے کا دن ہے۔ آج ہم اس عزم جرت کو یاد کر رہے ہیں
جس کا مظاہرہ پاکستان نے آزمائش کی گھڑی میں کیا۔ پاکستان نے دشمن کو عبرتناک شکست سے دوچار کیا۔ قوم اپنے شہداء، ان کے اہل خانہ اور غازیوں کو سلام پیش کرتی ہے۔ مارکہ حق باطل کے غرور پر سچ کی فیصلہ کن ضرب آپریشن بنیان مرصوص نے بھارت کے پرخچے اڑا دیے۔ زمینی شیروں کی دھاڑ، آسمان پر شاہینوں کی اڑان، بحریہ کے جانبازوں کی گرج۔ 10 مئی 2025 کو حق کی للکار نے دشمن کے غرور کو برباد کر دیا۔ اللہ اکبر کے نعروں نے ہندوستانی سازشوں کو نیست و نابود کیا۔ حق کی طاقت کے آگے باطل کی تدبیر الٹی پڑ گئی، گھمنڈ کی دیواریں گر گئیں، سب ہلالی پرچم فتح کی علامت بن کر ابھرا۔ حوصلے جیت گئے، بھارتی تکبر ہار گیا۔ پاکستان کی تاریخی کامیابی پر دشمن کے عزائم زمین بوس ہوئے، قوم جذبہ اور جرت کے ایک آواز بنے۔ پاکستان کی وہ تاریخی فتح جس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا، ارض پاک کو عالمی سطح پر ایک نیا مقام دیا۔ پاکستان کو دنیا میں تنہا کرنے کی سازش لیے بزدل دشمن خود تنہائی کی تاریکی میں کھو گیا۔ پاکستان عالمی سفارتکاری کا محور بن کر ابھرا۔ یہ مارکہ قوم کے عزم اور وحدت کی علامت بن گیا۔ دشمن آج بھی مارکہ حق کے زخم چاٹ رہا ہے۔ ارض پاک پر اب دوبارہ میلی آنکھ ڈالی تو خدا گواہ ہے، جو اب اس سے جواب اس سے بھی سخت اور زخم اس سے بھی گہرا ہوگا۔ پشاور میں مارکہ حق کی یاد میں تقریب گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی اور کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل عمر احمد بخاری کی یادگار شہداء پر حاضری۔ تقریب میں شہدائے وطن کی عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت پیش۔ شہداء کے بلندی درجات اور وطن عزیز کی سلامتی و استحکام کے لیے فاتح خوانی کی گئی۔ چیف آف ڈیفنس فورسز سید عاصم منیر کا خصوصی پیغام بھی سنایا گیا۔ دشمن 8-0 کا مارکہ حق کبھی فراموش نہیں کر پائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا مارکہ حق کا 1 سال مکمل ہونے پر اظہار تشکر۔ کہا پاکستان کی فتح اور بھارت کی شکست کی گواہی دنیا نے دی، یہ حقیقت ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ مارکہ حق نے دشمن پر پاکستان کی ہیبت کا واضح نشان ثبت کر دیا۔ یہ مارکہ تاریخ عالم میں پاکستان کی عظمت اور قومی وقار کا ہم باب بن چکا۔ قوم اپنی بہادر افواج اور محافظوں کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھے گی۔ ایک سال قبل پاکستان نے بھارت کا سندور مٹا دیا۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی قوم کو مبارکباد۔ کہا مارکہ حق صرف ایک جنگ نہیں، قوم کے اتحاد، حوصلے اور پاکستان سے محبت کی داستان ہے۔ مارکہ حق نے یہ ثابت کیا کہ دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتی۔ پاک افواج کے جوانوں نے ہمیشہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے وطن عزیز کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا۔ ہم اپنے شہداء اور غازیوں کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کریں گے۔ مارکہ حق کی یاد میں ملک بھر میں ریلیاں، تقاریب، شہریوں کی بڑی تعداد پاک افواج سے اظہار یکجہتی کے لیے سڑکوں پر نکل آئی۔ بچوں، بزرگوں اور خواتین کی بھرپور شرکت، قومی پرچم اٹھا کر ریلیوں میں شریک ہوئے۔ مارکہ حق میں تاریخی کامیابی پر پاک فوج کو زبردست خراج تحسین، وطن کے دفاع کے لیے پاک فوج کے کردار کو سراہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے قطر کے وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن ال ثانی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں نے خطے کی بدلتی صورتحال، امن کوششوں اور علاقائی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا۔ امن اقدامات کی کامیابی کے لیے تمام فریقین کے درمیان تعمیری روابط کی اہمیت پر زور۔ ادھر وزیر اعظم شہباز شریف کا وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیر اعظم کی بنو چوکی پر دہشت گردوں کے حملے کی شدید مذمت، شہید ہونے والے پولیس اہلکاروں کی بلندی درجات کے لیے دعا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا شاہراہ بھٹو کا دورہ، شاہ فیصل انٹرچینج سے کاٹھوڑ تک معائنہ کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا انٹرچینج کا جائزہ، ترقیاتی کام 1 ہفتے کے اندر مکمل کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ سندھ کو شاہراہ بھٹو منصوبے پر بریفنگ، وزیر اعلیٰ کا ترقیاتی کام مئی کے 3 ہفتے تک مکمل کرنے کی ہدایت۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کو ایران جنگ جلد ختم ہونے کی امید۔ کہا اگر ایران جنگ جلد ختم نہ ہوئی تو اس کی قیمت پوری دنیا کو ادا کرنی پڑے گی۔ کشیدگی نے روس کو مشکل میں ڈال دیا ہے کیونکہ روس کے ایران اور گلف ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں۔ یہ بھی کہا کہ ایران کا افزودہ یورینیم اپنے پاس محفوظ رکھنے کو تیار ہیں۔
रूस ने 2015 में भी ईरान से अफजूदा यूरेनियम मुंतकिल किया था और वो इस तजुर्बे को दोबारा दोहराने के लिए तैयार है। तनाज़े के तमाम फरीक ईरान से यूरेनियम मुंतकिल करने पर मुत्तफिक थे, ताहम बाद में अमेरिका ने मौक़िफ़ सख्त करते हुए मुतालबा किया कि यूरेनियम सिर्फ अमेरिका में मुंतकिल की जाए। रूसी सदर का ये भी कहना था कि मॉस्को अमेरिका और ईरान दोनों के साथ राब्ते में रहेगा और उम्मीद है कि ये तनाज़ा जल्द खत्म हो जाएगा। ईरानी ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया गया तो खित्ते में अमरीकी तनसीबात को निशाना बनाएंगे। पासदारान इनकलाब के कमांडर ने ईरानी सरकारी खबर रसां इदारे से गुफ्तगू में कहा कि पासदारान इनकलाब के मिसाइल और ड्रोन खित्ते में अमरीकी अहदाफ और जारे दुश्मन के जहाज़ों को निशाना बनाने के लिए तैयार हैं। पंजाब भर में गर्दो गुबार, आंधी और बारिशों का अलर्ट। पीडीएम में पंजाब ने आज शाम से 12 मई तक सूबे के बेशतर अजला में बारिश, तेज हवाओं और गर्दो गुबार आंधी की पेशगोई कर दी। रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, जहलुम, चकवाल, गुजरावाला में बारिश का इम्कान है। सरगोदा, मियांवाली, शेखुपुरा, गुजरात, खुशाब और मंडी बहाउद्दीन में बारिशों की पेशगोई।